بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. محترم حضرات و خواتین، ہم لوگ سورۃ الجمعہ پڑھ رہے ہیں اور آخری کی 3 آیتیں بچی ہوئی ہیں. اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سب سے پہلے یہ کہ اس کا سبب نزول کیا ہے. اللہ کے خاص طور پہ اس آیت کا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس آیت کے پس منظر میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت صحابہ جو مسجد میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تجارتی قافلہ جن کا تھا، اس وقت علامت کے طور پر وہ لوگ کچھ گانے بجانے یا اس قسم کے آواز کے ساتھ تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، ان آوازوں کے ساتھ، یعنی ایک معنی میں کہ اعلان ہے تجارتی قافلے کے آنے کا. تو جو مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ تھے، سب کے سب الا چند کے، ان کے علاوہ سب کے سب تجارتی قافلے کے لیے چلے گئے، تجارتی سامان کے لیے، اپنا خرید و فروخت کے لیے. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اور خصوصاً جمعہ کے تعلق سے اس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کے دن اذان دی جائے جمعہ کے لیے، دوڑ پڑو، فاسعوا دوڑ پڑو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، الی ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لیکن بہتر ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بات ہو چکی تھی کہ جمعہ کیوں کہا گیا، تو یہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، جمعہ اور جمعہ، میم کے ضمے کے ساتھ اور میم کے سکون کے ساتھ، دونوں بھی پڑھے گئے ہیں، جمعہ اور جمعہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن تمام مخلوقات کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر پوری مخلوقات کو، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا. اسی دن جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسی دن، جمعہ کے ہی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور آدم علیہ السلام کے ساتھ میں جتنے بھی خلائق تھے، مخلوق تھے اللہ تعالیٰ کے، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا گیا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے جمعہ کو جمعہ بولنے کی کہ نماز کے لیے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. اور امام قرطبی نے ذکر کیا ہے اس میں کہ سب سے پہلے جس نے جمعہ اپنے پاس منعقد کیا وہ انصار تھے. جمعہ کو انہوں نے اپنے پاس منعقد کیا، اس کو جمعہ نام بھی رکھا اور باقاعدہ انہوں نے میٹنگ کی یہ کہہ کر کے یہودیوں کے لیے ایک دن ہے جو کہ سبت ہے، یوم السبت، اور نصارہ کے لیے یوم الاحد ہے، تو چلو ہم کسی دن جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اس میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کر لیتے ہیں. تو تمام نے اتفاق کیا جمعہ کے دن کے لیے. یہ جو جمع کرنے والے تھے اسعد بن زرارہ تھے، تو انہوں نے نماز پڑھی سب کے ساتھ اور اس کو جمعہ نام رکھا انہوں نے روایت کیا ہے. تو وہ کتنے تھے، کتنے آدمی تھے،
اس کے بارے میں اسعد بن زرارہ کے ساتھ کتنے آدمی تھے، تو اس میں یہ کہتے ہیں امام قرطبی کے وہ 12 آدمی تھے جو انہوں نے جمعہ قائم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے قائم کیا وہ مدینے میں ہی قائم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بطن وادی جو نام ہے جس کا، وہاں پر انہوں نے جمعہ قائم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلا جمعہ مدینے میں۔ اس کے بعد ہم لوگ خاص طور پر اس میں جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں سے خطاب کیا جمعہ کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرچہ کہ خصوصاً جمعہ کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے کہا، حالانکہ ہر نماز کے لیے مومن کو اسی طریقے سے تیار ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً چونکہ جمعہ کی زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن حلال چیز کو بھی چونکہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی منع کیا اس سے۔ اب ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ بیع و شراء حرام ہے یا حلال ہے، یا کس پر حلال ہے کس پر حرام ہے، انشاءاللہ ہم لوگ ابھی اسی میں پڑھیں گے۔ لیکن چونکہ حلال چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو زیادہ اہتمام اس کا ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ اور اذان کے بارے میں جب بات آتی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یعنی بہت سارے مسائل اس کے اندر سبحان اللہ مفسرین نے بیان کیے ہیں، گرچہ کہ 3 ہی آیتیں ہیں یہ، لیکن مفسرین نے بہت سے صفحات اس میں لکھے ہیں جس کو ہم کتاب کی شکل بھی دے سکتے ہیں، جو مفسرین نے اقوال جمع کیا ہے اس کے، یا ابحاث اس میں جو انہوں نے کیے ہیں ان 3 آیتوں کے خاص طور پہ، یہاں سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ کی، اور یہ جو 3 آیتیں ہیں آخری کی، گرچہ کہ بہت ہی مختصر اس کے اندر ہم گزر سکتے ہیں، لیکن مفسرین نے بہت زیادہ لکھا ہے، ان میں احکامات استنباط کیے ہیں ان آیتوں سے، تو اس میں سے چند سرسری طور پر ہم گزر جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے۔ اب جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو اذان کیسی ہونی چاہیے اور کہاں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں جب بحث کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ہی اذان تھے جمعہ کے لیے، یعنی اذان سے مراد 2 اذان سے مراد، ایک تو جمعہ کی اذان، وہ اذان جو خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد جو دی جاتی ہے مسجد میں، اور اقامت، ان دونوں کو اذانین کہا گیا ہے۔ اب تیسری اذان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، اور لوگوں کی سہولت کے لیے جو زورا نامی مقام پر انہوں نے اذان دلوائی تھی، تاکہ لوگ اپنے اپنے مصروفیات کو سمیٹ کر ختم کر کے اصل جو اذان ہے جمعہ کی اس وقت تک مسجد میں حاضر رہیں، اس وقت تک مسجد میں حاضر رہیں، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شروع کیا تھا۔ تیسری اذان ہم کہتے ہیں، لیکن اصل میں پہلی اذان اس کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے اس کو تیسری اذان کہا ہے، تیسری اذان کا نام اس کو دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہلی اذان تھی وہ خطیب کے یا امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد خطبے کے لیے، دوسری اذان اقامت، یہ جو تیسری اذان ہے جو کہ باعتبار بدایت پہلی اذان کہلاتی ہے، آج ہم لوگ اس کو پہلی اذان ہی کہتے ہیں، تو وہ تیسری اذان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا، جس کا لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ ہو گئے تھے اور اس وقت کوئی سہولت نہیں تھی لوگوں کو جمع کرنے کی اور خبر دینے کی، خاص طور پہ آج تو ہر طرح کی سہولت ہے لوگوں کے پاس، گھڑی ہے، فون ہے، ٹائم دیکھنے کے لیے، ہر طرح سے انسان وقت کو جان لیتا ہے، لیکن اس وقت کو جاننے کے بہت ہی کم لوگ وقت کو جان سکتے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع کیا تھا۔ اب اس کے بعد فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، سعی سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں بھی بہت سارے اقوال ہیں کہ سعی سے مراد کیا ہے، کیا دوڑنا ہے، جیسا کہ صفا و مروہ کے درمیان جیسے انسان دوڑتا ہے ویسے دوڑنا ہے، یا کیا کرنا ہے؟ تو اس میں جو اقوال ہے وہ یہ ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں واللہ ما ہوا بالسعی علی الاقدام ولکنہ سعی بالقلوب والنیہ، سعی بالقلوب والنیہ، دل سے اور نیت سے دوڑنا ہے،
کیا مطلب ہے اس کا؟ دل سے اور نیت سے دوڑنا ہے کہ انسان اہتمام اس قدر کرے کہ گویا کہ دل سے وہ دوڑ رہا ہے جمعہ کے لیے، سبحان اللہ، اور نیت بھی اس کی ویسے دوڑنے کی نیت ہونی چاہیے کہ میں جمعہ کے لیے دوڑ رہا ہوں، مجھے دوڑ کر جمعہ کو جانا ہے. اس طریقے سے انسان اہتمام کرے وہی دوڑ ہے، ورنہ نمازوں کے لیے دوڑنے سے منع کیا گیا. علیکم بالسکینۃ والوقار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دوسرا قول کیا ہے؟ الثانی انہ العمل، یعنی انسان اہتمام کرے، عمل کرے جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے خطبے سے پہلے حاضر ہونے کے لیے، یہ عمل انسان کرے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، تو آخرت کے لیے انسان جیسے سعی کرتا ہے، دوڑتا نہیں ہے زندگی بھر، بلکہ عمل ایسے کرتا ہے کہ گویا وہ تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہے. ان سعیکم لشتى وان ليس للانسان الا ما سعى، یعنی یہ سب دلائل ہیں، عمل مراد ہے سعی سے. فعملوا على المضي الى ذكر الله واشتغلوا باسبابه من الغسل والتطهير والتوجه اليه. اور تیسرا قول یہ بھی ہے ان المراد به السعي على الاقدام، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے سعی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے دوڑنا ہی چاہیے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اقوال ہیں، جنہوں نے زیادہ تر لوگوں نے جو بات پسند کی ہے وہ یہی ہے کہ السعی بالقلوب والنیہ. تو اس میں امام قرطبی کا جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ ومما يدل على انه ليس المراد هنا العدل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون ولكن اتوها عليكم بالسكينه. یعنی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ جو سعی ہے اقدام، یعنی انسان دوڑ کر پیروں سے نہ جائے بلکہ نیت اس کی دوڑنے کی ہونا چاہیے، تو اسی کو انہوں نے پسند کیا ہے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے، تو کون مکلف ہیں جمعہ کے کون مکلف ہیں، اس پر جب بات ہوتی ہے تو جیسا کہ پتا ہے آپ لوگوں کو کہ جو لوگ نماز کے مکلف ہیں وہی لوگ جمعہ کے بھی مکلف ہیں، الا یہ کہ مسافر پر جمعہ نہیں ہے اور مریض پر جمعہ نہیں ہے. یعنی خاص طور پر جمعہ کو آنا، انسان چونکہ جمع ہونا ہے جمعہ کے دن مسجد میں، ورنہ نماز تو کسی کے لیے معاف نہیں ہے، لیکن جمعہ مسافر کے لیے نہیں ہے، مریض کے لیے نہیں ہے، اور غلام کے لیے نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، اور ایسے بوڑھے کے لیے اور اندھے کے لیے جمعہ نہیں ہے جس کو کوئی قائد نہیں ہے لانے والا. اگر کسی کے پاس سہولت ہے جمعہ کو آنے کی، وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے لیکن اس کو اگر لانے والا کوئی ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے، اور ایسا اندھا جس کو کوئی لا سکتا ہے مسجد تک تو اس پر بھی جمعہ فرض ہے. لیکن اگر ان دونوں کو، بوڑھا اور ایسا آدمی، ایسا اندھا جس کا کوئی رہبر نہیں ہے، تو ان پر جمعہ فرض نہیں ہے. تو اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کا اہتمام انسان حتی المقدور کرے جمعہ کو پہنچنے کا، اور جیسے مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اگر کسی نے جمعہ پا لیا تو اس کے لیے ثواب ہے، اگر وہ جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ. تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ جو کوئی جمعہ کے اذان سنتا ہے کیا وہ حاضر ہو جائے گا؟ تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے اذان نہیں سنتا ہے، یعنی وہ قادر ہے جمعہ کو آنے کے لیے، یا اس کا گھر بہت زیادہ دور ہے، اگر کسی کا گھر بہت زیادہ دور ہے، وہ جمعہ کے اذان سنتا بھی نہیں ہے، تو
اس پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر بہت زیادہ اس کا گھر دور ہے، جیسا کہ بعض مفسرین ائمہ سے اقوال منقول ہیں کہ 3 میل کے فاصلے پر اگر کسی کا گھر ہے مسجد سے، اور کسی نے کہا 4 میل کے فاصلے پر، کسی نے کہا 6 میل کے فاصلے پر اگر ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یعنی میں اس لیے سرسری طور پر گزر جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ لوگ اس کے فقہی احکام کو اگر جاننا ہے تو تفصیلاً ہم الگ سے وہ موضوع ہی ہو سکتا ہے جمعہ کا ہم کو پڑھنے کے لیے، تفصیلی ہم لوگ اگر چاہ رہے ہیں تو، لیکن اب چونکہ ذیلی مضامین اس کے اندر ذیلی مضامین کے طور پر ہیں تو میں سرسری طور پر گزر جا رہا ہوں۔ تفصیلی علم کے لیے پھر اس کے خصوصی ابحاث ہم کو پڑھنے پڑیں گے انشاءاللہ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جمعہ کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ جمعہ کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ظہر کا جو ٹائم، یعنی کئی اقوال اس میں منقول ہیں، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم سے، لیکن اس میں جیسے عام طور پر اکثر جو فقہا کا یہ جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ ظہر کا جو ٹائم ہے وہی جمعہ کا ٹائم ہے۔ ظہر کی نماز کا جب سے ٹائم شروع ہونا ہے اسی وقت سے جمعہ کا ٹائم بھی شروع ہوگا۔ اور اب اس کے اندر فضیلت کی جب بات آتی ہے تو جو سب سے پہلے جمعہ کے لیے داخل ہو جائے گا مسجد میں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث کے جو سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا جمعہ کے دن تو اس کو اونٹ قربانی دینے کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹ کی قربانی کا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے گائے کا، دوسرے نمبر پر آنے والے کے لیے، تیسرے نمبر پر آنے والے کے لیے بکرے کا، یہاں تک کہ مرغی، اس کے بعد انڈا اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یا قربانی دینے کا ثواب اس کو ملے گا آخری میں جو آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ خطیب کے ممبر پر چڑھ جانے کے بعد جو آتے ہیں تو ان کا نام جمعہ کے ادا کرنے والوں کے لسٹ میں نہیں ہوگا، اس کو ثواب صرف نماز کا ملے گا، جمعہ کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو جمعہ کیا فرض عین ہے یعنی فرض کفایہ ہے؟ تو اس میں یہ بھی میں آپ کو علم کے لیے بتا دوں کہ انہا فرض علی الکفایہ، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے یعنی فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر ادا کر لیں گے تو ان کے طرف سے دوسروں پر سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جمہور ائمہ، جو امت کے جمہور ائمہ ہیں، ان کا قول یہی ہے کہ جمعہ فرض ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی ہے کہ لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن اللہ على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلین۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مروی ہے یہ کہ لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات، جمعات یعنی جمعہ کی نمازیں چھوڑنے سے لوگ باز آ جائیں۔ لا ينتهين، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید ہے، لام اور نون دونوں کے ساتھ تاکید اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد او لا يختمن اللہ، اس میں بھی دیکھیے تاکید کہ ورنہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ثم لا يكونن من الغافلین، پھر یہاں پر بھی تاکید ہے ثم لا يكونن، پھر ضرور بضرور وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے۔ تو یہ بھی واضح دلیل ہے جمعہ کے فرض ہونے پر، واجب اور فرض ہونے پر۔ اور دوسری بھی ایک حدیث ہے جو صحیح اسناد سے ہے، ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی بھی ہے، ابو داؤد کی اور ترمذی کی بھی حدیث ہے۔ اس کے بعد کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، تہاونا بها یعنی جو آدمی جمعہ چھوڑتا ہے، من ترک الجمعۃ 3 مرات، 3 مرتبہ سستی کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ اسناد صحیح و حدیث جابر عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ 3 من غیر ضرورت، اس سے بغیر مجبوری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے اور جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو، آمین۔ اور اس کے بعد
یعنی جمعہ تو فرض ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے بات آ گئی. جمعہ اور عیدین دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو کیا جمعہ ساقط ہو جائے گا؟ تو جمعہ تو ساقط نہیں ہوگا. یہ بات یعنی چھوٹ بھی ہے اس کے اندر، دوسرے دلائل سے سے ملتی ہے کہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی ادا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم جمعہ اور عیدین ہم جمعہ بھی ادا کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس کو ترجیح دی کہ آدمی عیدین بھی پڑھے اور جمعہ بھی پڑھے. ورنہ چھوٹ تو یعنی اگر کوئی جمعہ پڑھ لے، عیدین میں اگر جمعہ آ جائے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ اگر ظہر پڑھ لیتا ہے کوئی تو اس سے حرج نہیں ہے اس میں. اللہ اعلم. وذر البیع، خرید و فروخت. یہاں پر بیع سے مراد کیا ہے؟ باع یبیع کا مطلب بیچنا ہے. یہاں پر صرف ایک چیز کو ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ورنہ دونوں بھی منع ہے، خرید و فروخت دونوں منع ہے. بیع کے اندر شراء بھی داخل ہے. یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بیع کے اندر شراء بھی داخل ہے یہاں پر، ورنہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے کہ بیع و شراء دونوں چھوڑ دو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وذر البیع کا ذکر کیا ہے. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جمعہ کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں اور اس کیا جمعہ کا حکم یہاں پر بتانا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جمعہ کے دن صرف نماز ہی فرض ہے اور خطبہ فرض نہیں ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ اور نماز دونوں شرط ہے. یعنی اگر کوئی صرف نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن فرضیت کی جب بات آتی ہے تو دونوں فرض ہے. یہ پتہ چلتا ہے اقوال کے روشنی میں. اب جمعہ کے وقت اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے؟ تو اس کے اندر ایک چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، منع اللہ عز وجل منه عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وذر البیع، چھوڑ دینے کے لیے کہا، تو اس وقت بیع و فروخت حرام ہے. کس وقت؟ جب جمعہ کا وقت شروع ہو جائے اس وقت. اس سے پہلے سے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ چھوڑ کے آ جائے. کوئی جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر شروع کرتا ہے تو وہ حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہے. لیکن اگر کوئی پہلے سے شروع کیا ہوا ہے لیکن جمعہ کے وقت میں اگر نہیں اس نے پورا کیا تو وہ بیع فسخ ہوگی یا نہیں، اس کے اندر اختلاف ہے. میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ اگر کوئی پہلے سے بیع و شراء کر رہا ہے، اس دوران جمعہ کا وقت اگر شروع ہو گیا تو کیا اس کی بیع و شراء جائز ہے یا نہیں، فسخ ہو جائے گی یا نہیں، اس کے اندر فقہا کا اختلاف ہے. جی، تو امام قرطبی کیا کہتے ہیں خاص طور پر اس میں کہ بیع و شراء کے تعلق سے کہ اگر اس وقت یعنی جب بیع و شراء شروع ہو گئی لیکن اس کے بعد اس نے بند نہیں کیا تو بیع تو منعقد ہو جائے گی لیکن اس کے اندر فساد ہوگا، یعنی فسخ نہیں ہوگی بیع. کیونکہ بیع یعنی ایک دوسروں کا بھی قول ہے کہ بیع بعینہ حرام نہیں ہے، بیع بعینہ حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک واجب کو چھوڑ کر اس نے کیا ہے تو اس کی غلطی کی اس کو سزا ملے گی یا اس پر اس کو گناہ ملے گا، لیکن بعینہ بیع حرام نہیں ہو جائے گی. لیکن جس نے اگر شروع کیا تو اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ منع کیا گیا ہے اور حرام ہے اس کے اندر، جمعہ کے وقت داخل ہونے کے بعد اگر کسی نے کیا ہے. تو بہرحال اس کے اندر بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نا یہ اگر وقت داخل ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ بیع و شراء کرتا ہے تو وہ فسخ مانی جائے گی اس کی بیع، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. اس دلیل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نا جو بیع و شراء کرتا ہے داخل ہو جانے کے بعد وقت تو وہ فسخ ہو جائے گی اس کی بیع. اللہ عالم بالصواب. اس کے بارے میں بیع و شراء کے تعلق سے تفصیلی علم ہم لوگوں کو چاہیے، ہم لوگ الگ سے پھر پڑھنا چاہیے. اس میں ایسے سرسری طور پر میں بتا رہا ہوں کیونکہ
ہم لوگ یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اس وقت اگر کوئی بیع و شراء کر رہا ہے تو چھوڑ کر آ جانا چاہیے، یہ تو اس سے صاف واضح ہے۔ اور جمعہ کا وقت داخل ہونے کے بعد کوئی شروع کرنا تو بہت ہی بڑی غلطی ہے یہ، جمعہ کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر کوئی بیع و شراء کر رہا ہے تو۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز ہو چکے، یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، انتشروا افسحوا یعنی پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اب یہاں پر وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے کہا من رزق ہی، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر اللہ کا فضل سے مراد یعنی کیسے کیسے ہمارے اسلاف کیسے خیال کے تھے، کیسے ان کے سوچنے کا انداز تھا۔ ہم لوگ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم صرف ایک طرفہ طور پر سوچتے ہیں ہمارے فائدے کا، لیکن اسلاف نے کیسے سوچا ہے کہ سعید بن جبیر وغیرہ کہتے ہیں کہ الذکر طاعت اللہ، یعنی یہاں پر جو ذکر کیا بولتے ہیں وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے مراد سعید بن مسیب اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طلب العلم ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ سے مراد طلب العلم ہے، اور کسی نے کہا تطوع ہے، صلاۃ التطوع ہے اس سے مراد۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لم یؤمروا بطلب شیء من الدنیا، وابتغوا من فضل اللہ سے مراد لم یؤمروا بطلب شیء من الدنیا انما هو عیادۃ المرضى وحضور الجنائز وزیارۃ الاخ فی اللہ تعالی، یعنی وابتغوا من فضل اللہ سے مراد عیادت کرنا ہے مریضوں کی اور جنازوں کے پیچھے جانا ہے، یا کسی کی زیارت کرنا ہے، کسی مسلمان کی جس کو ہم اللہ کے لیے بھائی مانتے ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی کیا ہے، یہ مراد ہے من فضل اللہ سے مراد، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور کسی نے سلف میں سے اس کو رزق مراد لیا فضل اللہ سے مراد، اور کوئی تابعی تھے وہ کیا کرتے تھے جب جمعہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ مسجد کے دروازے کے پاس ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک، یعنی وہ خرید و فروخت وہاں پر یہ کرتے تھے کہ کوئی تجارت شروع کرتے تھے، تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہاں پر فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کا رزق مراد لیتے ہوئے کوشش میں لگ جاتے تھے حلال کمائی کی۔ یعنی مختلف اقوال ہے، یہ سب صحیح ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سے مراد وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، شکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا، توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ادائے فرائض کی، یہ سب چیزیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں، یعنی یہ ترجمہ احسن بیان کا ترجمہ ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے۔ تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ لوگ تجارت دیکھ لیتے یا لہو و لعب دیکھ لیتے، انفضوا الیہا، انفضوا سے مراد اس کی طرف لپک پڑتے، دوڑ پڑتے اس کی طرف، اور تراکوک قائمہ، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے، جیسا کہ اس وقت یہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ممبر پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو
یا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، تو اس وقت صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، تو ایک تجارتی قافلہ آیا شام سے، لوگ اس کی طرف لپک گئے، یہاں تک کہ مسجد میں صرف 12 آدمی تھے ایک روایت میں ہے، اور وہ بھی اس میں سے تھے، کون؟ جابر بن عبداللہ بھی اس میں تھے، اور ان 12 آدمیوں میں سے کون تھے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ تو اب وہ 12 آدمی کون کون تھے اس کے بارے میں باقاعدہ نام بھی یہاں پر دیے گئے ہیں، لیکن جو عشرہ مبشرہ تھے وہ سب اس میں تھے، یہ بھی ایک قول ہے۔ ان کے علاوہ 1-2 صحابی تھے، جو جابر بن عبداللہ اور ان کے علاوہ ایک صحابی۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 آدمی بھی تھے، یہ بھی ایک قول ہے، لیکن زیادہ تر جو کتابوں میں لکھا گیا ہے تفسیر کی وہ یہی ہے کہ 12 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ ایسے ہوا، اللہ عالم، یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دوسرے لوگوں نے ایک ہی مرتبہ کا واقعہ اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تو ایک ہی مرتبہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو اس میں بہت سارے مسائل لوگ نکالتے ہیں کہ کتنے لوگوں سے جمعہ، یعنی وہاں پر چونکہ 12 آدمی باقی تھے تو کیا 12 آدمیوں سے جمعہ منعقد ہو جائے گا یا اس سے زیادہ افراد، یعنی جمعہ منعقد ہونے کے لیے کتنے آدمیوں کی شرط ہے، یہ بھی بہت بڑی بحث ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہے، کسی نے 40 کہا، کسی نے 50 کہا، کسی نے اس سے کم بتایا، لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو راجح قول ہے، وہ جس کو راجح سمجھتے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہی ہے کہ 3 آدمی اگر ہوں، کم سے کم 3 آدمی اگر ہوں تو جمعہ منعقد ہو جائے گا، اللہ عالم۔ ان فضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ لہو لعب سے اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق پہنچانے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پر انفضوا الیہا واذا رأوا تجارتا او لہوا وانفضوا الیہا، الیہا جو ضمیر ہے ہا کی، وہ کس طرف لوٹتے ہیں ذرا آپ لوگ بتائیں؟ تجارت کی طرف شیخ صاحب، تجارت کی طرف شیخ، تجارت کی طرف۔ انفضوا الیہا اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں لوگ، کس کی طرف؟ تجارت کی طرف۔ حالانکہ عربی میں ایسا ہے کہ جو ضمیر اقرب کی طرف زیادہ لوٹانا پسند کرتے ہیں لوگ نا، جیسا کہ اگر کہا جائے 2 چیزوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو آخری میں جو چیز ذکر ہوتی ہے اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ لہو کی طرف لوٹے ضمیر اور مذکر کی ضمیر استعمال ہو، لہو مذکر ہے، تجارہ مؤنث ہے، لیکن یہاں پر ایک نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ انفضوا الیہما یا انفضوا الیہ ہونا چاہیے تھا، تجارت اور لہو دونوں ملا کر استعمال ہونا چاہیے تھا، ان دونوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یا الیہ آخر میں جو لہو جو آیا ہے نا وہ مذکر ہے، انفضوا الیہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ تجارت وہاں پر حلال چیز ہونے کے باوجود بھی حرام کر دی گئی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الیہ تجارت کی طرف ضمیر کو لوٹایا ہے۔ جب حلال چیز حرام ہو رہی ہے تو بدرجہ اولا حرام چیز سے بچنا چاہیے، لہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی 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 اچھا، اب ایک آخری بات یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے یا بیٹھ کر دینا چاہیے؟ تو اس میں اختلاف تو نہیں ہے، تقریباً بہت ہی کم اس میں یہ ہے کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
के बारे में यही आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खड़े होकर ही खुतबा दिया। दोनों खुतबे दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जिक्र किया गया कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ कर देते थे खुतबा, लेकिन उसका भी रद्द किया है लोगों ने। वो हमेशा नहीं, बल्कि जब उमर जब ज़ईफ हो गए थे अल्लाह के नबी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उस वक्त उन्होंने बैठकर खुतबा दिया है। और जुमा के जो छोटे मोटे अहकाम हैं वो सब बयान किए गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर वक्त मिले तो हम लोग अलग से उसका मौजू पढ़ लें तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें जो हमारे लिए अहम बातें हैं वो यही है कि जुमा का जब वक्त हो जाए तो बयो शिरा हलाल काम भी छोड़कर उसके लिए लपक जाना चाहिए और एहतमाम के साथ जुमा को हम लोग हाजिर होना चाहिए। जुमा की तैयारी पूरी तरीके से होना चाहिए और खुसूसन साफ सफाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एहतमाम किया और कहा लोगों से कि अगर जो लोग मेहनत करके जो आते थे ऐसे ही चले आ जाया करते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहा कि अगर नहा लेते तो अच्छा था आप लोग। तो इसमें भी इख्तिलाफ है कि जुमा के दिन जो गुस्ल है वो वाजिब है या सुन्नत है। तो इत्तेफाक इसी पर है अक्सर का कि जुमा का गुस्ल सुन्नत मुअक्कदा है, नहा धोकर, और अगर किसी के पास सहूलत है तो खुशबू लगा कर आए। तो ये तमाम चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम किया करते थे। तो होना तो ये चाहिए हमारे लिए कि जुमेरात के दिन से ही, जुमेरात के दिन असर के बाद से ही, यानी मगरिब के बाद से ही जुमा की तैयारी शुरू हो जाए हमारी, साफ सफाई की और दूसरे चीजों की। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन के लिए ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर दरूद ज्यादा भेजा करो, मुझ पर दरूद ज्यादा भेजा करो, मेरी रूह पर वो पेश की जाती है, मुझ पर दरूद पेश किया जाता है। तो साहबा ने पूछा कि आप, बहरहाल ये अलग मौजू है कि आप पर कैसे दरूद पेश किया जाएगा जबकि आप सड़गल जाते हैं, उनको पता नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने अंबिया के जिस्मों को मिट्टी पर हराम कर दिया है। बहरहाल उसके बाद एक आदमी साफ सफाई का एहतमाम करे जुमा के दिन हाजिरी के लिए, और जब जुमा जब शुरू हो जाए पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अव्वल सफ में पहले जल्द से जल्द आने वालों में हम भी हों, ये कोशिश की जाए। उसके बाद जब खतीब खुतबा शुरू कर दे तो पूरे एहतमाम के साथ जुमा सुने, यहाँ तक कि कंकरियों से, उस वक्त चूंकि मस्जिदें बिल्कुल आम चीजों की होती थी जिसमें कंकरियां वगैरह होती थी, तो उसको हटाना भी या उससे खेलना या उसको ये करना, उससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। आज कालीन होते हैं तो कालीन पर लोग हाथ फेरते हुए रहते हैं, तो ये सब लोगों में आ जाता है। यहाँ तक कि बाजू वाला अगर बात कर रहा है तो उसको खामोश बिठाना भी लोगों में है, शामिल है। तो किस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम करने के लिए कहा, ये इससे पता चलता है। तो पूरी तरीके से एहतमाम के साथ खतीब जब आ जाए, खुतबा शुरू कर दे, तो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हो जाते थे। तो इस तरीके से हमको भी खतीब की तरफ मुतवज्जो हो जाना चाहिए। बाज़ लोग पैर फैला कर इधर उधर देखते हुए बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बाद में नसीहत की जाए कि इस तरीके से करना सही नहीं है। एहतमाम जुम्मे से भी दाखिल है कि हम मुतवज्जो हो जाएं खतीब की तरफ। तो सबसे अहम चीज और एक चीज ये है इसके अंदर कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जो अगर किसी मोमिन को घड़ी मिल जाए दुआ करने के साथ में, तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो वो उसमें बहुत सारे अक़वाल है, 40 अक़वाल उसमें जिक्र किए गए हैं। तो जुमा के लिए खतीब जैसे ही खुतबे के लिए चढ़े उसके बाद से लेकर नमाज खत्म होने तक एक कौल है, फिर असर के बाद का एक कौल है, फिर दरमियान में एक कौल है। तो होना तो ये चाहिए कि जुमा का दिन पूरा का पूरा हमारा दुआ में, जिक्र में, दरूद में हमारा जुमा गुजरना चाहिए। और सबसे अहम दिन और सबसे मुबारक दिन, सबसे फजीलत वाला दिन दिनों में जुमा का दिन है। तो इस तरीके से बहुत सारे फजीलतें हैं जुमा की, तो अलग से एक बहुत बड़ा मौजू है ये, हम इसको अलग से पढ़ें कि जुमा की फजीलत क्या है, अल्लाह ताला ने क्यों इतनी फजीलत जुमा को दी है। एक बात ये भी आती है कि जुमा के बारे में यहूद और नसारा हम मुसलमानों से जलते हैं, हसद करते हैं जुमा की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो कुछ हमने पढ़ा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको इल्म नाफ़ी अता करे। अल्लाह ताला हमको लग़्ज़िशों से बचाए। आमीन।
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چلے ہم لوگ معانی الکلمات پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے معانی الکلمات کوئی پڑھیے. اذا نودی اذا اذن المؤذن اذن المؤذن اذا اذن المؤذن فاسعوا 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 امضوا وبادروا. امضوا وبادروا. شیخ یہ کیا ہے امضوا؟ مضى وامضي سے گزر جاؤ جلدی کرو. وبادروا جلدی کرو. امضوا گزر جاؤ یعنی کہ گزرنا کا مطلب ہے کہ چلو. صحیح. امشو امشو کے معنی امضوا امشو. ٹھیک. بادر یبادر کے معنی جلدی کرنا. صحیح. ذکر اللہ الصلاۃ والخطبۃ تفلحون تفوزون وذروا البیع اترکوہ وابتغوا من فضل اللہ من فضل اللہ اطلبوا الرزق منہ بالسعی لتحصیلہ. لہوا المراد باللہو الطبول والمزامیر ونحوها. باللہو الطبول طبلہ جو بولتے ہیں اس کو. الطبول والمزامیر ونحوها. والمزامیر ونحوها. انفضوا انصرفوا. انصرفوا. اچھا یہ وہ جو صرف یصرف انصرف ینصرف امر ہے انصرفوا. صحیح انصرفوا. قائما ایو علی المنبر وانت تخطب. ایو نہیں ہے ای علی المنبر وانت تخطب. جی چلیں اس کے بعد ما یستفاد من الآیات کوئی اور پڑھیں. شیخ صاحب یہ باللہو الطبول والمزامر اس کا بتا دیں کیا مطلب ہے؟ لہو سے مراد کیا ہے؟ المراد باللہو الطبول والمزامر ونحوها. اس سے مراد کیا ہے؟ لہو سے وہ جو طبلے بجاتے ہیں جو دف نہیں بلکہ وہ جو اس قسم کے جو ڈھول ہوتے ہیں نا ڈھول اور جو پھونکنے کی چیزیں ہوتی ہیں. مزامیر کا مطلب ہے کہ جس سے میوزک کی جو آلات ہوتے ہیں نا اس کو مزامیر کہتے ہیں. اس زمانے میں جو بھی تھی جو آواز کی چیزیں جیسے پنگیاں ہوتی تھی جو آپ کو شاید پتہ ہوگا آپ کو لمبی لمبی پنگیاں جو ہوتی ہیں یا جو بھی آلات جو موسیقی کے ہوتے ہیں اس کو مزامیر کہا جاتا ہے. مزمار مزامیر. ما يستفاد من الآيات أولا مشروعية النداء لصلاة الجمعة. جی یعنی جمعے کی اذان کا مشروع ہونا نماز جمعہ کے لیے. جی اذان کا مشروع ہونا نماز جمعہ کے لیے. جی صحیح ہے. حکم صلاة الجمعة حكم صلاة الجمعة فرض ومشروعيتها في المساجد. یعنی جمعہ کی نماز کا حکم یہ فرض ہے. ومشروعيتها في المساجد اور اس کا مسجد میں ادا کرنا یہ مشروع ہے. یعنی اس کی مشروعیت مساجد میں. جی. ثالثا تحریم البيع والشراء بعد النداء الثاني. جی بعد النداء الثاني کیوں وہاں پر ضمہ ہے اس لیے بعد النداء لیکن ہونا چاہیے اس لیے میں کنفیوز ہو رہا تھا شیخ. جی اللہ جزاک خیر. بعد النداء الثاني. جی
بعد النداء الثاني. یعنی بیع و شراء حرام ہے خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد. رابعا الحث على طلب الرزق والسعي له بعد اداء هذا الفرض. ابھارا گیا ہے رزق طلب کرنے پر، والسعی اور اس کے طرف دوڑنے پر. الحث على طلب الرزق والسعي له بعد اداء هذا الفرض، نماز کے بعد ان چیزوں کی طرف دوڑنا اس پر ابھارا گیا ہے. جی چاہیے شیخ. الحث على طلب الرزق والسعي له بعد اداء هذا الفرض. جی اس فرض کو ادا کرنے کے بعد، جی یعنی جمعہ کو ادا کرنے کے بعد. جمعہ کو ادا کرنے کے بعد. خامسا استحباب الاكثار من ذکر اللہ حتى عند مزاولة الاعمال مزاولة الاعمال المباحة. مزاولہ کیا ہے؟ مزاولہ کے معنی ہے زاولہ یزاول، معنی اقبل علی، یعنی اقبل علی یا عمل قام به، اس کے معنی میں زاولہ. یعنی استحباب الاکثار من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کا کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہاں تک کہ اعمال مباحہ کرتے وقت بھی، اعمال مباحہ ادا کرتے وقت بھی، مباح اعمال کو بجا لاتے ہوئے بھی. یعنی زاولہ کے معنی کیا ہے؟ قام بھی، ادا کرنا. زاولت العمل اے ادیت العمل، قمت بهذا العمل، یعنی ادا کرنا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں. جی بالکل. مباح اعمال ادا کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جیسے تجارت مباح ہے، تجارت کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. سادسا تحریم الاشتغال بأمور الدنیا اذا حان واجب اللہ، اذا حان واجب للہ. تحریم الاشتغال یعنی دنیاوی امور میں مشغول رہنا حرام ہے جب واجب اللہ، جب اللہ تعالیٰ یعنی نماز کے وقت، جی اللہ تعالیٰ کا کہ واجب کا کوئی وقت آ جائے. اچھا جی تو آ جائے تو اس وقت حرام ہے دنیاوی امور. جی چاہے وہ نماز ہی ہو یا کوئی بھی دوسرے جو واجب ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کا وقت اگر آ جائے، یعنی کوئی فرض ہو جائے اس وقت ہم پر اللہ کا واجب، تو اس وقت دوسرے چیزوں میں مشغول ہونا حرام ہے. تو انشاءاللہ اگلے اس میں ہم لوگ دوسرا ہمارا اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں اور مناقشہ بھی پڑھ لیتے ہیں اگلے کلاس میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.